میم سب سے پہلے یہ بتائیے گا، لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یاسین ملک صاحب کی صحت کی صورتحال کیا ہے؟ کی صحت بہت تیزی سے جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے۔ ان کا ایک میٹالک ہارٹ ویلو ہے جو پچھلے 5 سالوں سے ایکسپائرڈ ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کی بیٹی، آپ خود، آپ کی فیملی کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی؟ ہم لوگوں کی یاسر 2014 سپٹمبر ہوں۔ کے بعد ہم لوگ ملاقات نہیں ہوئی ہے ہم لوگوں کی۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس میں جانے میں آپ کو کیا امر مانے آ رہا ہے؟ وہاں پہ تو جانا چاہیے۔ مینڈیٹ نہیں ہوتا اتنی بڑی ڈیسیجنز لینے کا، تو یہ صرف اور صرف گورنمنٹس لے کے جا سکتی ہیں، اسٹیٹ لے کے جا سکتی ہے۔ انڈیویجولی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کے جا سکتی۔ السلام علیکم ویورز، آج کا یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ عظیم حریت لیڈر، عظیم مزاحمت کار اور فریڈم فائٹر، جنہوں نے غلیل سے دلیل تک اپنے سفر کو پہنچایا، ساری زندگی ایک مزاحمت کی صورت میں گزاری، اور آج بھی بھارت کی دہلی کے تہاڑ جیل میں وہ عزم و استقامت کا ایک پہاڑ بن کے اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، اور وہ قید و بند کی صحبت برداشت کر رہے ہیں۔ ان کی یہ ساری سٹرگل، یہ ساری جد و جہد، اس کے پس پردہ محرکات اور اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے، اور ساتھ ہی ان کی زندگی میں ان کے ساتھ چلنے والے، ان کا ساتھ نبھانے والے ان کی بٹر ہاف، کہ جنہوں نے عظیم جد و جہد کی، لیکن وہ اب تک شاید ناظرین کے اوپر، لوگوں کے اوپر اس طرح سے آشکار نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ اسی جذبے اور ہمت کے ساتھ اپنے خامند کے ساتھ ان کی رہائی کے حوالے سے ان کی تحریک کے اوپر مکمل طور پر سینہ سپر ہو کر کھڑی ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری بات ہوگی۔ آج کے اسٹوڈیوز میں ہماری مہمان ہیں عظیم حریت رہنما یا محمد یاسین ملک کی اہلیہ محترمہ مشال حسین ملک صاحبہ، فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بڑے ایکٹیوسٹ کا رول ان کا رہا ہے، اور اپنے ٹینیور کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، بالخصوص ویمن کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا وہ ایک تاریخ ساز کام ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر۔ آج وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم انہیں ویلکم کہیں گے۔ تھینک یو میم، تھینک یو فار بینگ ود اس آن دس پوڈ کاسٹ ٹوڈے۔ تھینک یو، اٹس اے پلیجر، تھینک یو، اللہ بلیس یو۔ میم سب سے پہلے یہ بتائیے گا، لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یاسین ملک صاحب کی صورتحال کیا ہے، ان کا کیس کس سٹیج پہ کھڑا ہے، اور سب سے پہلے ان کی صحت کے بارے میں لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی صحت کی صورتحال کیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ان کی صحت بہت تیزی سے جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے، اور ان کا ایک میٹالک ہارٹ ویلو ہے جو پچھلے 5 سالوں سے ایکسپائرڈ ہے، اور وہ معجزاتی طور پہ اس وقت وہ چل رہا ہے، اور ان کو اس وقت ارجنٹلی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو کوئی کارڈیک فیسلٹی کے اندر جو ہے شفٹ کیا جائے، اسپیشلسٹ کے ساتھ جو ان کا یہ آپریٹ کریں اور ان کا چینج کریں میٹالک ہارٹ ویلو، اور کیونکہ اگر وہ اسٹاپ ہو گیا گاڈ فاربڈ تو اسی سیکنڈ گاڈ فاربڈ ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ کڈنی کی اتنی ایلمنٹس ہیں اوور دی ایئرس، کیونکہ دیکھیں بچپن سے ہی جیلیں دیکھی ہیں، ماریں، اور سائیکولوجیکل، فزیکل، مینٹل ٹارچر، اور اب تو یہ تہاڑ میں کتنے سالوں سے ہیں، اور اس کا جو مینٹل ٹارچر ہے سالٹری کنفائنمنٹ کا، تو بس آئی ڈونٹ نو، خود انڈیا خود اتنا سگنیٹری ہے آن دا رائٹس آف پرزنرز اور کنونشنز کا، اور مینڈیلا رولز کے بھی خلاف ہے، جس طرح ان کو رکھا ہوا ہے سالٹری کنفائنمنٹ میں، کوئی میڈیکل کیئر نہیں ہے، لیگل کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے، اٹس ویری کمپلیکیٹڈ جو ان کو اوور آل جو اس طرح ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ اچھا میم، اس وقت اگر حریت کی تحریکوں کے اندر، دنیا کی تحریکوں کے اندر دیکھا جائے تو محمد یاسین ملک صاحب کو اگر ریٹ کیا جائے تو ٹاپ کی جو لسٹ بنے گی اس میں ان کا نام شامل آتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ وہ ایک صرف کسی خاص ریجن کے لیڈر نہیں رہے، بلکہ وہ اپنی ایک مزاحمتی تحریک کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کا نام اور ان کی جو جد و جہد ہے اس کو جانا اور پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہندوستان جیسا ملک، کہ جس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر وہ ڈنڈورا پیٹتا رہا، لیکن وہاں کے اندر کی
اسٹیبلشمنٹ، وہاں کی جو جنتا ہے وہ اس حوالے سے کہ اپنی حکومت کو نہیں کہ یہ کہہ رہی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ایک فریڈم فائٹر کے ساتھ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں، جو پرامن جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں؟ آئی تھنک جو آپ نے بات بالکل کہی ہے کہ ہی از اے پرزنر آف کانشنس، اور ایک ایسا ریولوشنری لیڈر ہے اس صدی کا جو میں سمجھتی ہوں جنہوں نے موت سے ایسے کھیلا ہے، اور مسکرا کے جس دن کی ہیئرنگ تھی کہ بھی جج لکھنے لگا تھا کہ پھانسی یا لائف امپریزنمنٹ، تو جج نے کہا کہ یہ انڈین چینلز پہ کوٹ ہوا تھا کہ ان کو کہا کہ بھی آپ کوئی رعایت چاہیں گے، تو انہوں نے کہا میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. اور ابھی لیٹسٹ آپ نے جو ہیئرنگ 10 نومبر کی جو وٹنس ہم سب نے، اس کی کوئی ویڈیو ایک سوشل میڈیا پہ لیک ہوگی، اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھی جلدی کرو. دس از لائک سائیکولوجیکل ٹارچر ہے ایک انسان کے اوپر، اور خاندان پہ، عوام کے اوپر، ہم سب کے اوپر، جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں پچھلے 3.5 سالوں سے جو ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، ابھی پھانسی ابھی پھانسی. تو یہ ایک بہت ہی مطلب کہ ایک بے چینی ہے، اس سے انگزائٹی ہو جاتی ہے انسان کو. تو انہوں نے کہا جلدی سے ڈیسائیڈ کرو اس پھانسی کے کیس کو، ایفیڈیوٹ بھی دے دیا ہے. تو ایسے اگزامپلز آپ کو دنیا میں کہاں، مجھے ایسا اگزامپل کشمیر کے ایک لیڈر کا ہی مل رہا ہے، اور تو ورلڈ اوور میں اگر دیکھوں اتنا زیادہ فزیکل ٹارچر ایز اے لیڈر انہوں نے اس کو برداشت کیا. یہ تو ورنہ کوئی بھی انسان اس کی جو اس کے آثار ہوتے ہیں وہ تو گیو اپ کر جاتے ہیں. فزیکل ٹارچر اور مینٹل بہت پاورفل اوور دا ڈیکیڈز. یہ معجزہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو یہ ایسا کوئی انسان ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے. جی پاسبل نہیں ہے الائیو رہنا. اچھا، یہ ناظرین کو بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کی بیٹی، آپ خود، آپ کی فیملی کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی؟ ہم لوگوں کی یاسر 2014 سپٹمبر کے بعد ہم لوگ ملاقات نہیں ہوئی ہے ہم لوگوں کی، اور 11 سال سے اوپر ہو رہا ہے. یس. اور بات ہو جاتی تھی فون پہ کبھی کبھی، واٹس ایپ کے اوپر، بٹ وہ بھی جب سے وہ اریسٹ ہوئے 22 فیبروری 2019 کو، اور اس کے بعد نہیں ہوئی، بات بھی نہیں ہوئی ہے. کتنا بڑا انسانی المیہ ہے یہ. اور آپ نے کوئی لا فرم ہائر کی ہے؟ یس، ہم لوگوں نے کلیکٹیولی، میں نے بھی اور رفیق ڈار صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں یاسین صاحب کے، اور لیاقت لون صاحب JKLF کے ساتھ مل کے ہم نے کیا ہے بیڈ فورڈ لا فرم. اور اس کے اندر طارق صاحب ہیں، بیرسٹر طارق ہیں، اور کارل بکلے ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے. اور اس کے اندر وہ ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے اندر. اور ہم نے ایک سبمیشن جو ہے وہ فائل کی ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن، اور اسپیشل جو ریپٹوز ہیں ان کو بھی، جو آن ٹارچر ہیں، آن رائٹس آف پرزنرز ہیں، آن انڈیپینڈنس آف ججز، اینڈ اور بھی بہت سی جو شکیں، جس کے اندر خود انڈیا سگنیٹری بھی ہے ان چیزوں کے اوپر، ان کنونشنز اور ٹریٹیز کے اوپر. تو وہاں پہ ہم نے وہ ڈفرینٹ ایونیوز کو ایکسپلور کیا ہے، اور اب وی آر ایکسپیکٹنگ اے رپلائی کمنگ فرام دیئر سون. اور اس کے اندر ایک جو ہم نے ایک اور ایڈڈ ایڈیشن جو کر دیں آپ کی ہے، وہ یہ ہے کہ فزیکل بھی ٹارچر ہے، بلیک جسٹس ہے، فزیکلی ان کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا عدالتوں کے اندر، سالیٹری کنفائنمنٹ جو مینڈیلا رولز کی سخت خلاف ورزی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر اپیل جو ارجنٹ کی ہے کہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر جو وہ فیس کر رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس ٹائم پہ انڈر ان کو ایکسٹریم پریشرز رکھا ہوا ہے. اور پھر ان کو نیچرل سن لائٹ میں نہیں وہ جا سکتے، اس سے بھی کتنی ڈپریشن، کتنی بونز کے لیے کتنا وہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی. تو پھر اس کے اندر ایک کال فار مورٹیریم اس کے اوپر آن جو کہ گلوبلی آن انفورسمنٹ آف ڈیتھ سینٹنس کے جو خلاف ہوتی ہے، اور کہ ریویو کیا جائے اس کو انٹرنیشنل پیرامیٹرز کے اکارڈنگلی فار فری اینڈ فیئر ٹرائل. تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہم نے کورٹ کی ہسٹری اس کے اندر ساری ڈالی ہے ان پٹیشنز کے اندر، جو پریزن ہسٹری ہے ان کی 2019 سے ڈالی ہے ان میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ان کی میڈیکل جو سچویشن ہے، جو ان کے ہارٹ کے حوالے سے رپورٹس، ان کے ڈاکٹرز کی پرانی ساری وہ چیزیں ڈال کے، پھر جو پروسیجرل جو لمٹس رہی ہیں
انجسٹس کیا گیا ہے. جی رائٹ. اسپیشلی جو ایئر فورس کا کیس ہے, دوسرے جو جعلی کیسز ڈالے ہوئے ہیں, کہ کراس ایگزامینیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر پوری دنیا میں آپ کو فزیکلی وہاں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے جب آپ نے کراس ایگزامن کرنا ہے اور ڈیفینس کی پریپریشن کرنی ہے. تو وہ ان کو جو چیزیں نہیں پرووائڈ کی گئیں وہ ساری کی ساری, اور جس طرح کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس کے حوالے سے انکنٹیسٹڈ مٹیریل ہو وہاں پہ. تو یہ صرف ایک ایکسکیوز دے دینا این آئی اے کی طرف سے کہ جی سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو جی ہم نے ہر چیز بند کمرے میں کرنی ہے. تو یہ چیزیں ساری اس میں مینشن کی گئی ہیں جو کہ اوور رائڈ کر رہی ہیں جو ڈیسیجن بھی ہے, اور ان کی ہیلتھ گراؤنڈس کو اوور لک کر رہی ہے, اور جو رائٹس آف اے فیئر ٹرائل ہیں. تو بہت سی چیزیں اس میں ہم نے ڈالی ہیں, ارجنٹ ڈیمانڈس بھی ڈالی ہیں ہم نے اس کے اندر. رائٹ. اچھا یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس میں جانے میں آپ کو کیا امر مانے آ رہا ہے؟ وہاں پہ تو جانا چاہیے. بالکل وہ تو جانا چاہیے, اور جب میں انٹرم میں بھی تھی تب بھی ہم لوگوں نے یہ کوشش میری پوری تھی. جب میں نے اسپیشل کنسلٹیٹیو کشمیر کمیٹی بنائی تھی تو ایکسپرٹس ڈالے تھے ہم نے, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہم جو بھی اگلی گورنمنٹ نے آنا تھا اس کے لیے ہم تیار کر کے گئے. تو اس وقت بھی یہی ڈسکس ہوا تھا کہ مینڈیٹ نہیں تھا ایک انٹرم سیٹ اپ کا, مینڈیٹ نہیں ہوتا اتنی بڑے ڈیسیجنس لینے کا. تو یہ صرف اور صرف گورنمنٹس لے کے جا سکتی ہیں, اسٹیٹ لے کے جا سکتی ہے. انڈیویجولی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کے جا سکتی. جن جگہوں پہ میں جا سکتی ہوں انٹرنیشنلی ان میں ہم نے ہائر کر لی ہیں سروسز جن کے تھرو ہم لوگ اپنا جو ہے وہ ایک فارملی ہم نے اپنی پٹیشنز سبمیشنز جو ہیں اپیلز وہ سبمٹ کر دی ہیں. اچھا میم, ہم نے آپ کو دیکھا اور کیونکہ آپ کو جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی آپ کی عادت نہیں ہے کہ اس کو میڈیا پہ بہت زیادہ, اور آف دی ریکارڈ آپ کے بہت سارے کام کاج جو ہم نے انٹرم سیٹ اپ کے اندر دیکھے جب آپ ایڈوائزر تھیں ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان, بالخصوص خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بہت سارے کام ہم نے دیکھے. کوٹ لکھپت جیل آپ گئیں, جو سیاسی قیدی خواتین تھیں ان کے حوالے سے آپ نے بہت بڑی کوشش کی اور ان کی رہائی میں بہت بڑا رول ادا کیا آپ نے. یہ چیزیں تو ہم نے خود وٹنسڈ کی, لیکن میڈیا کے اوپر اس طرح سے ہم نے کہیں ایکسپلائٹیشن ان کی نہیں دیکھی. پھر آپ کراچی گئیں پچھلے عرصے میں 5 اگست کو, وہاں پہ آپ مزار قائد پہ آپ نے حاضری دی, وہاں بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں. پھر ریحانہ ڈار صاحبہ ایک خاتون پولیٹیشین ہیں, ان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ نے بڑا پازیٹیو رول دیا کہ ان کی گرفتاری جو ہے نا وہ نہ کی جائے. یہ سارا ویمنس کے رائٹس کے حوالے سے ایک بڑا کنٹریبیوشن ہم نے آپ کا دیکھا, اور ایک ڈیموکریٹک وے کے اندر آپ نے ہمیشہ رول دیا. تو پاکستان کے اندر اور بالخصوص اس وقت آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ایک ماحول بن پڑا ہے, ایک حالات پر جب اس طرف چل پڑے ہیں جن میں تھوڑی سی ہمیں انریسٹ فیل ہوتی ہے, ان کے آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. کچھ چیزیں آپ نے زیادہ ہی بتا دی ہیں جو بیہائنڈ کلوز ڈورز, میں وہ کبھی چاہتی نہیں ہوں کہ وہ لائم لائٹ میں اس طرح آئیں. بٹ یس, آل واکس آف لائف کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے لیے, اور آتے ساتھ ہی کیونکہ ہم کشمیر کی تحریک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو سب سے بڑا جیل خانہ ہے, تو میرے انر کانشیس نے اور میری والدہ نے بھی کہا کہ آپ سب سے پہلے جیلوں کے وزٹس کریں. اور ہم لوگ یہاں پہ اڈیالہ بھی میں نے وزٹ کیا, وہاں کی کنڈیشنز جو خواتین کی تھیں خاص طور پہ, اور ڈے کیئر سینٹرز جو ان کے بنے ہوئے تھے ان کو امپروو کرنا, ان کے لیے کورسز کو انٹروڈیوس کرانا, انکیوبیشن سینٹرز کی طرح ان کو ٹرانسفارم کرنا پرزنس کو. اسی طرح پھر کوٹ لکھپت کے اندر وہاں بہت سی فیمیل پرزنرز تھیں, ان سب کو میں ملی. اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی بھی تھی, ان کے ساتھ بھی خوب کافی گھنٹے میں بیٹھی. ان کی جو ایشوز تھے, ان کے فون پہ رابطے, ایک جو فون بوتھ تھا اس کا مسئلہ تھا مجھے یاد ہے, وہ اس کی کوئی کنیکشن کا تو وہ ٹھیک کروایا. پھر کچھ واش روم, جو آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ, اور پھر ان کو میں نے اشور کیا کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے میں آپ کی بات کروں گی کہ آپ یہ مسئلے جو ہیں وہ پیسفلی ریزالو ہو جائیں اور ریکنسیلیشن کے طریقے سے. بٹ وہ دیٹ از سم تھنگ وچ از نتھنگ ٹو ڈو ود بینگ اے منسٹر, اور اٹ از مائی اون, میرا اپنا یہی ہے کہ ہر چیز کو صلح صفائی کے ساتھ بھی راستے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر میں آزاد کشمیر کی بھی پریزن میں بھی گئی, وہ بھی ہم نے وزٹ کیا. تو وہاں پہ بڑا لو کرائم ریٹ ہے, لوئسٹ ہے, اور بڑی اس سے بھی خوشی ہوئی کہ
وہاں پہ ان کے وزٹ کر کے جو بھی وہاں پہ ان کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کرنے کی کوشش کی. اور آئی تھنک اس وقت آزاد کشمیر میں جو ڈیسیجنز جو لیے جا رہے ہیں کہ جو عوامی ایکشن اور ان کے آپس میں مل جل کے بیٹھ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اپنے ہی لوگ ہیں جی ہاں آپس میں گلے شکوے کہیں بھی گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں, بٹ کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے, چاہے وہ ناراضگی اس کی جائز ہے یا نا جائز نہیں ہے, وہ ایک اور ڈبیٹ ہے. تو کیونکہ اپنے لوگ ہیں, تو مجھے اچھا لگا کہ بعد میں جو ٹیمز گئیں یہاں سے انہوں نے ان کو بلایا اور اس مسئلے کو آگے جو ہے انگیج کیا, اور ان کو اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ڈیموکریٹک طریقے میں ان کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو جو ہے اکاموڈیٹ کیا جائے گا. آپ نے کہا کہ بہت کلوزلی کچھ چیزیں بتا دیں. ابھی تو آپ نے بہت ساری چیزیں جو آف دی ریکارڈ کی ہوئی ہیں, جو آپ کا رول ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ ڈیزرو کرتی ہیں, تو ہمیں بتانا بھی چاہیے, اس میں بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن آزاد کشمیر کا اسپیسیفکلی جب یہ ایشو چلا عوامی ایکشن کمیٹی کا, تو ایک دو فورم پہ ہم نے خود وٹنسڈ کیا, اور آپ کا اتنا بولڈ سٹیٹمنٹ, مجھے آج بھی وہ ورڈز یاد ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کے جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے کریں, کشمیر ہے تو آپ ہیں, کشمیر کی وجہ سے آپ ہیں. اتنے بڑے اور بڑی اتھارٹیز کے سامنے آپ نے اتنا بولڈ سٹیٹمنٹ بھی دیا, سٹینڈ بھی لیا, اور بیک چینل پہ آپ نے رول بھی پلے کیا. ذرا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ وہ آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کے لیول پہ وہ بات کی تھی, یا فیلڈ مارشل صاحب کی سطح پر جو ہے نا آپ نے کشمیریوں کے حوالے سے وہ سخت سٹینس جو ہے نا اور میسیج کنوے کیا تھا؟ ویسے تو میں پاکستانی ہوں, بٹ جب سے شادی ہوئی ہے تو یقین کریں مجھے پاکستان کا اتنا نہیں پتہ ہوتا جتنا میں اسپریچولی بھی وہیں ہوتی ہوں. جی ہاں, ہیومن فارم میں نہیں ہوں, بٹ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پہ, تو پتہ نہیں کشمیریوں کے بارے میں اتنی سینسٹیو ہوں, اتنا میرا آئی تھنک ویکنیس ہے کہ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی ان کے. آئی کانٹ. اپنے ملک پاکستان کی بھی بات ہے, اللہ یہاں بھی لوگوں کو سلامت رکھے, بٹ پتہ نہیں میں بس وہاں پہ بس میرے سے برداشت ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو سچ بتاؤں, کشمیر اور پیلسٹائن, اور یہ تو ماشاء اللہ آزاد کشمیر ہے, اس لحاظ سے وہ بات تو نہیں ہے کہ یہاں کوئی ظلم ہو رہا ہے اس طرح, بٹ مگر یہ تھا کہ میں جو دیکھ رہی تھی کہ پولیٹیکل ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے عوام میں اور جو لیڈرشپ میں, اور یہ بہتری کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ میرے اپنے کوئی پولیٹیکل گولز تو ہیں نہیں. ہم تو ایک تحریک کو چلا رہے ہیں, اور یہ ہمارا بیس کیمپ ہے, یہ ہمارا گھر ہے, وطن ہے. تو یہاں پہ چھوٹے موٹے کوئی جھگڑے بھی چل رہے ہوں تو ان کو صلح صفائی سے ریزالو کرنا چاہیے. تو میں نے بینگ پرائم منسٹر پاکستان ان کو بھی میں نے جو ہے میسیج دیا, اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کو, کیونکہ انٹرم سیٹ اپ میں میری ان سے انگیجمنٹ جب ہوئی تو میں نے ان کو پرسنلی بہت دیکھا کشمیر کاز کے حوالے سے کہ وہ بہت پیشنیٹ ہیں, اور اسپیشلی یاسین صاحب کے کیس کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا, اور بیہائنڈ دا سین بھی انہوں نے بہت جگہوں پہ جو ہے انٹرنیشنلی انہوں نے یاسین صاحب کی رہائی کے لیے, ان کی صحت کے لیے, اور جو دوسرے کشمیری قیدی ہیں ان کے حوالے سے, کشمیر کاز کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ پبلکلی نہیں کہہ سکتے, مگر انہوں نے بیہائنڈ دا سین, ایک تو اسپیچ ہوتی ہے, ایک بیہائنڈ دا سین جو ان کی میٹنگز رہتی ہیں, انہوں نے ہر جگہ جو ہے مجھے جو میرے کنیکشنز سے ان کے تھرو جو بتایا گیا کہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کے ان کا ذکر کیا ان کی رہائی کے لیے اور کشمیر کے حوالے سے. تو ان سے مجھے بہت امید تھی. اور پرائم منسٹر صاحب کیونکہ چیئر کو ہیڈ کریں, آئی ڈونٹ نو ہم اس طرح پرسنلی, بٹ یہ ہے کہ ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ, اور پھر اس کے بعد جو میسج رسپانس بھی بڑا پازیٹیو آیا الحمدللہ, کہ بھی ان کی آواز سنی جائے گی کشمیریوں کی. اور یہ تو پاکستان ہے, انڈیا تو نہیں ہے نا. پاکستان کے لیے تو مطلب ایک پیار محبت کی ریلیشن شپ ہے آپس کی ہم سب کی, کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ. تو مجھے امید بھی پازیٹیو تھی خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب سے, اور وہی میں نے دیکھا بھی کہ بہت جگہوں پہ یہ بات جو ہے ہر کوئی دیکھ رہا تھا, واچ کر رہا تھا اس مسئلے کو, تو سب نے بڑی سنجیدگی سے جو ہے اس مسئلے کو اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہے ایمبریس کیا. اور اللہ کرے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی, مجھے پوری امید ہے کہ یہ عوام کے مطابق انشاءاللہ حل ہوگا. جی, ابھی آزاد کشمیر کے اندر جو ایک پینک کریٹ ہوا تھا, لیکن آج ایک تبدیلی کی طرف بڑی خبر ہے ہماری
کہ وہاں پہ نئے پرائم منسٹر کے انتخاب کے حوالے سے عدم اعتماد سبمٹ کروا دی گئی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 17 تاریخ کو اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے اور ایک نئے پرائم منسٹر کا جو ہے نا انتخاب ہو جانا ہے، اور اس سے لگ رہا ہے اس کے بعد کہ پولیٹیکلی ایک جو پبلک اور لیڈرشپ کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عوام کے اندر دیگر عناصر اور کچھ انرسٹ کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، اس میں بھی ابھی دھواں آنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی اور کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے، اسپیسیفکلی یاسین ملک صاحب کی اس موومنٹ اور ان کی رہائی کے حوالے سے؟ جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا انٹرنل اس طرح کے میٹرز میں آئی تھنک جو بھی ڈیموکریٹکلی جو طریقہ کار ان لوگوں کے ہیں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی۔ میرے لیے تو سب قابل عزت ہیں اور میں سب سے یہی امید کرتی ہوں، جو بھی وزیر اعظم اس وقت کے ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی نیا چینج آ رہا ہے، جو بھی سب کے ساتھ جو ہے میں یہی چاہوں گی کہ جو بھی ہوں عوام کے ساتھ وہ اچھے ثابت ہوں اور آزاد کشمیر کی عوام کے مسئلوں کو اور بھی بہتر طریقے سے سنا جائے، کیونکہ ہمارا بیس کیمپ ہے، تحریک کی جگہ ہے، اور امید میں یہی کروں گی کہ ایک مل جل کے سب لوگ جو ہیں وہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، اور تحریک کا سینٹیمنٹ جو ہے اس کی طرف زیادہ سے زیادہ عوام کو جو ہے نکلنا چاہیے۔ خاص طور پہ یاسین صاحب کا ہینگنگ کا کیس ہے، آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، شبیر شاہ صاحب، مسرت عالم صاحب، ڈاکٹر فختو جیلوں کے اندر ہیں، فہمیدہ صوفی صاحبہ، یہ سارے جو ہیں بہت اذیت میں ہیں، اور ہماری عوام بھی مقبوضہ کشمیر کی۔ تو فوکس ان کا تحریک کی طرف جو ہے آنا چاہیے، اور ہے بھی، مگر یہ ہے کہ تھوڑا زیادہ منظم طریقے میں ریگولر ایونٹس ہوں یونیورسٹیز کے اندر، بار ایسوسیشنز کے اندر، پھر ٹریڈرز کے اندر، اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور عوامی ایکشن بھی، اور بھی جتنی وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ تحریک کے حوالے سے بھی جو ہے اپنی پبلک اویئرنیس کیمپینز کریں۔ جی اچھا، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، جہاں کشمیری اور پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ بس رہا ہے، اس کے دل میں جو ایک درد ہے، ایک احساس ہے، ان کی ایک کمٹمنٹ اور تحریک کے حوالے سے ان کے کردار کے اوپر اس کا دل سے بڑا بلیو بھی ہے اور وہ ریگارڈ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو ڈائسپورا ہے، بالخصوص آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا، جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو لاکھوں میں ہیں، بلکہ وہ ملین ہیں، 2-3 ملین سے زائد ہیں اس وقت، ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے وہ اپنی آواز کو، چاہے وہ یورپین یونین کے اندر بیٹھے ہوں، وہ انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوں، امریکہ کے اندر کسی اچھے فورم کے اوپر بیٹھے ہوں، باقی دنیا کے کسی ملک کے اندر بیٹھے ہوں، وہ ان کی بات، ان کی وہاں پہ اٹھائی جانے والی وہ آواز، اس کو کمپیریٹیولی پاکستان اور آزاد کشمیر کے بہتر پذیرائی مل سکتی ہے۔ آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور سب سے بڑی پاور ہی ہماری جو ہے وہ کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کوارٹرز کے اندر ہیں جہاں پہ ورلڈ میں ڈیسیجنز لی جاتی ہیں ایسے مسئلوں کی، جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں، OIC ہے، اور خاص طور پہ جہاں جہاں انڈیا کمپلائی کرتا ہے ٹریٹی کی جو آبلیگیشنز ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے، چاہے وہ OHCHR ہے، آفس آف دا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، ICRC ہے، یہ سارے انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کی طرف کیمپین کرنا کہ ایک انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ قسم کی ٹرائل کی مانیٹرنگ سروس جو ہے وہ وہاں پہ بھیجی جائے۔ دیکھیں پورے ورلڈ میں مانیٹرنگ جو ٹرائلز کو مانیٹر کرتی ہیں انڈیپینڈنٹ جو ڈیلیگیشنز ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں، تو ان کے بھی کیس کے لیے جو ہے آپ لوگ جتنا بھی ڈائسپورا ہے وہ کوشش کرے کہ انٹرنیشنل آبزرورز کو ان کی نیکسٹ ہیئرنگز پہ انڈیا دہلی جو ہے وہ بھیجا جائے۔ وہ پہنچیں نہ پہنچیں وہ ایک اور چیز ہے، مگر اس سے انٹرنیشنلائز ہوتا ہے۔ جو میں نے بھی اپنی طرف سے ای میلز ان کو بھیجے ہیں، انٹرنیشنل آبزرورز کور کریں یاسین صاحب کا ٹرائل۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ آن لائن پٹیشنز جو ہے وہ جن کے تھرو یاسین صاحب کے کیس کے اندر جو انجسٹس ہو رہا ہے، ان کی میڈیکل ایمرجنسی ہے اس ٹائم پہ اور انفیئر ٹرائل ہے، اس کے اوپر کام کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو میں اس کو نہ صرف ڈائسپورا بلکہ میں اس کو ڈیجیٹل ڈائسپورا بھی کہتی ہوں، اور ڈیجیٹل ڈائسپورا کے لیے ان کو انٹرنیشنلی جو ٹویٹر ٹرینڈز ہیں، انسٹاگرام ہے، جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ آئی تھنک ایکٹیو ہونا چاہیے۔ جس طرح کی
آپ میڈیا کے لوگ ہیں، پریس کٹس جو ہیں ریڈی ہوں ہم لوگوں کی، پھر اس کے بعد ٹائم لائنز ہم شیئر کریں ان کے کیس کے مطابق، میڈیکل جو ان کی ہسٹری چل رہی ہے، جو ان کے ڈینجرز ہیں ان کی اپڈیٹس، پھر کویسچن اینڈ آنسرز کریں، پھر اس کے بعد ٹویٹر اسپیسز ریگولرلی ہونی چاہیے جس کے اوپر جس پہ ہم ڈاکٹرز کو آن لائن لائیں، ان کے ٹیسٹ جو ہیں شیئر کریں، ہم لوگ ایک اویئرنیس ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو انگیج کریں. پھر اب تو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ انڈیا نے ہمارے ڈاکٹرز کو بھی دہشت گرد جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. تو دیکھیں نا کسی کو وہ بخش نہیں رہے ہیں. اور یاسین صاحب کے اپنے جو لائر تھے، سوری ڈاکٹر جو تھے، ان کے خلاف پی ایس اے لگا دیا تھا کچھ سال پہلے جب تہار میں نئے ہو گئے تھے. تو اس وقت آئی تھنک جو ہمارے جو انٹرنیشنل پارلیمنٹس ہیں ورلڈ کے، یورپ کے اندر، OIC کے اداروں میں، ان کے اندر ہمارا بہت بڑا جہاں ڈائسپورا ہے، جو اسپیشلی UK کے اندر بہت بڑی پاور فورس ہے. پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے، MEPs ہیں، MPs ہیں، ان کو بھی جو ہے اور کر بھی رہے ہیں، بہت ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، ریلیز بھی نکالتے ہیں، پٹیشنز بھی ہیں، سمریز بھی پریزنٹ ہوتی ہیں، ڈیبیٹس کرائی جاتی ہیں برٹش پارلیمنٹ میں، یورپین ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر، یورپین یونین کے اندر، یورپین پارلیمنٹ کے اندر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. مگر آئی تھنک کوکس جو ہوتے ہیں خاص قسم کے وہ بھی ہمارے ہیں، جس طرح کہ ہمارا ایک کشمیر کا ایک گروپ ہے APPG پارلیمنٹیرینز گروپ ہے برٹش پارلیمنٹ میں. اس طرح اور بھی کچھ جگہوں پہ برسلز میں ہیں، تو اور بھی ممالک کے اندر یہ ہمیں بنانے چاہیے ایکٹیو کرتے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دس پوڈ کاسٹ ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.